بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر چلا مسافر بھارت کے 4 سفر حصہ اول، اور آج اس کی قسط نمبر 9۔ گرودوارہ سیس گنج صاحب، گرو تیغ بہادر کی جائے قتل۔ مجھے یاد ہے کہ پہلی مرتبہ میں دورے طالب علمی میں ننکانہ صاحب میں موجود سکھوں کے گرودوارے گیا تھا۔ اس کے علاوہ مجھے حسن ابدال میں واقع پنجا صاحب اور شیخو پورہ کے قریب گرودوارہ سچا سودا میں بھی جانے کا اتفاق ہوا۔ چاندنی چوک کی سنہری مسجد کے قریب ایک تاریخی گرودوارہ موجود ہے جس کا نام سیس گنج گرودوارہ ہے۔ میری اگلی منزل یہی گرودوارہ تھا۔ بھارت میں کسی بھی گرودوارے میں جانے کا یہ میرا پہلا تجربہ تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو گرودوارہ سیس گنج صاحب کے متعلق کوئی بات بتاؤں، میں آپ کو یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ تاریخی کتب، خاص طور پر سکھوں کی لکھی ہوئی کتابوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اورنگزیب اور سکھوں کے درمیان شدید کشمکش پائی جاتی تھی۔ اسی کشمکش کے نتیجے میں اورنگزیب نے بہت سے سکھوں کا قتل کیا۔ ان میں سے ایک قتل سکھوں کے نویں گرو تیغ بہادر کا بھی ہے، جس کا سکھوں کو سب سے زیادہ دکھ ہے۔ یہ ایک اتفاق ہے کہ مجھے بھارتی پنجاب کے شہر سرہند میں اس گرودوارے جانے کا بھی اتفاق ہوا جہاں پر گرو گوبند سنگھ کے بچوں کو دیوار میں زندہ چنوایا گیا تھا۔ یہ بات بہت حد تک سچ ہے۔ سکھ اس بات کا بڑے زور و شور سے دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ مغل بادشاہ نے جرم کیا تھا۔ میں جب آپ کو پنجاب کی سیاحت کے بارے میں بتاؤں گا تو اس وقت سرہند میں واقع اس گرودوارے کا ذکر بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میں پیدل چلتا ہوا سیس گنج گرودوارہ پہنچ گیا۔ ایک بڑی تعداد میں وہاں لوگ موجود تھے اور ایک خاص پروٹوکول کے تحت گرودوارے کے درمیان میں واقع ہال کی طرف جا رہے تھے۔ جب سب لوگ کوئی ایک کام کر رہے ہوں تو آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ وہاں سب سے پہلا کام ایک واش بیسن پر ہاتھ اور منہ دھونا ہوتا ہے۔ اس کے بعد صاف پانی کی ایک چھوٹی نالی چل رہی ہوتی ہے جس میں پاؤں دھوئے جاتے ہیں۔ ہاں، یاد آیا کہ ایک جگہ جس کا نام جوڑا گڑھ ہے، وہاں پر آپ کو اپنے جوتے بھی جمع کروانے ہوتے ہیں، جرابیں بھی اتارنی ہوتی ہیں۔ ہر گرودوارہ میں جوڑا گڑھ کی روایت بڑی دلچسپ ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہاں پر کام کرنے والے افراد گرودوارہ میں آنے والوں کے جوتے لے کر ریکس میں رکھتے ہیں اور یہ ٹوکن دے دیتے تھے۔ میں نے جوڑا گڑھ میں دیکھا کہ ایک آدمی جو شکل و صورت سے خاصا پڑھا لکھا اور خوشحال لگ رہا تھا، وہ بھی وہاں پر لوگوں کے جوتے پکڑ کر رکھ رہا تھا۔ جبکہ ہمارے ہاں تاریخی مقامات کے باہر یہ کام عام سے لوگ کرتے ہیں اور ہم ان کو اس کام کی ادائیگی بھی کرتے ہیں۔ مجھے کچھ عجیب لگا۔ میں نے ایک صاحب سے اس بارے میں پوچھا کہ جو کون لوگ ہیں۔ اس نے بتایا کہ سکھ لوگ جوڑا گھر میں کام کرنے اور لوگوں کی خدمت کرنے کی منت مانتے ہیں۔ اس سے ان کے نفس کی تربیت بھی ہوتی ہے اور اس سب کچھ کرنے کا مقصد اپنے اندر سے غرور یا تکبر کو ختم کرنا بھی ہوتا ہے۔ یہ ہمارے بابا گرو نانک صاحب کی تعلیم ہے۔ اس نے مجھے اشارے سے بتایا کہ جو صاحب سفید کپڑوں میں لوگوں کے گندے جوتے پکڑ کر رکھ رہے ہیں، وہ ایک بہت بڑے سیٹھ ہیں۔ انہوں نے 10 دن کے لیے جوڑا گھر کی خدمت کے لیے منت مانی ہی ہے۔ یہ بھی تزکیہ نفس کا ایک انداز ہے۔ میں اس پروٹوکول سے گزر کر اندر ہال میں چلا گیا۔ اندر داخل ہونے سے پہلے دوسرا اہم کام سر پر رومال رکھنا ہوتا ہے۔ میں نے بھی وہاں پڑے ہوئے ریشمی رومالوں میں سے ایک رومال لے کر اپنے سر پر رکھ لیا۔ ایک بہت بڑے ہال کے درمیان اونچے چبوترے پر ایک سکھ گرنتھ صاحب، جو کہ سکھوں کے نزدیک سب سے مقدس کتاب ہے، پڑھ رہے تھے اور باقی لوگ ارد گرد بیٹھے سن رہے تھے۔ کچھ لوگ گرنتھ صاحب کو پنکھا بھی جل رہے تھے۔ میں نے ایک سردار سے پوچھا کہ کتاب کو پنکھا جلنے کا کیا مطلب؟ انہوں نے بتایا کہ ہم کتاب کو اپنا زندہ گرو سمجھتے ہیں اور اس کا اسی طرح احترام کرتے ہیں جیسے زندہ گرو کا احترام کیا جاتا ہے، اور یہ اسی طریقے سے اس کی حفاظت کرتے ہیں جس طریقے سے ایک انسانی جسم کی حفاظت کی جاتی ہے۔ میں کچھ دیر گرودوارہ ہی میں رہا جہاں مجھے 2 بے حد دلچسپ چیزیں نظر آئیں۔ ایک تو یہ کہ سب لوگ خاموش بیٹھے تھے اور صرف گرنتھ صاحب پڑھنے والوں کی آواز سنائی دیتی ہے اور لوگ آپس میں کوئی بات چیت نہیں کر رہے تھے۔ یہ ایک طرح سے گرنتھ صاحب کے احترام کا طریقہ ہے۔ دوسرا یہ کہ وہاں پر بڑے پیمانے پر کھانے کا بندوبست تھا۔ دال روٹی کے ساتھ حلوہ بھی تھا جسے وہ پرشاد کہتے۔ ایک سردار نے بتایا کہ دنیا بھر میں موجود گرودواروں میں ایسا ہی کھانا پکتا ہے اور ہر وقت دستیاب بھی ہوتا ہے۔ یہ ہمارے گرو کا حکم ہے، جو بھی گرودوارے میں آئے اسے ہر حالت میں کھانا ملنا چاہیے۔ میں نے ایک بات نوٹ کی کہ سکھوں کے علاوہ ہندوؤں کی عبادت گاہوں اور اکثر مسلمان بزرگوں کے مزارات پر بھی دال اور سبزی ہی پکائی جاتی ہے۔ اس کی وجہ شاید یہ ہو کہ کوئی ایسا شخص جو گوشت نہ کھاتا ہو وہ بھوکا نہ رہے۔ مسلمان مزارات میں داتا صاحب اور حضرت نظام الدین اولیاء کا میں عینی شاہد۔ اس وقت
سی ڈی کا رواج نہیں تھا بلکہ ٹیپ ریکارڈ کی کیسٹ سی ملتی تھی۔ میں نے گرودوارے کے باہر سے چند کیسٹ خریدی جو بہت ہی سادہ پنجابی زبان میں واضح و نصیحت پر مبنی تھی۔ میں ان کو خاصے عرصے تک اہتمام کے ساتھ سنتا رہا۔ اس کے علاوہ میں نے وہاں سے کڑا بھی خریدا جو میں پاکستان آ کر پہنتا رہا۔ کچھ اہل ایمان نے اسے سکھوں کی نشانی سمجھ کر اس پر اعتراض کیا اور میرے ایمان کے اوپر بھی شک کرنے لگے۔ کچھ نے کہا تمہارے ابا اجداد سکھ تھے اس لیے تم نے یہ کڑا پہن رکھا۔ میں نے اپنے ایمان کو کڑے پر ترجیح دی اور ایک دن کڑا اتار دیا۔ گرودوارے کی سیر کے بعد میں باہر نکلا اور تھڑے پر بیٹھ کر میں نے اس گرودوارے کی تاریخ کو جاننا چاہا جو گرودوارے کے پاس سے لی ہوئی کتاب میں درج تھی۔ اس کتاب کے مطابق کی جگہ پر 1675 میں 1675 میں گرو تیغ بہادر کو قتل کیا گیا تھا۔ قتل سے پہلے گرودوارہ سے ملکہ کوتوالی میں نے قید بھی رکھا گیا تھا۔ اورنگزیب کی فوج نے گرو کا قتل کر دیا لیکن لاش کے بارے میں وہ ابھی کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے۔ اس دوران رات بھی ہو گئی۔ سکھوں کو خیال آیا کہ کہیں ان کے گرو کی لاش کے ساتھ کوئی برا سلوک نہ ہو جائے۔ اسی خوف سے گرو کے ایک ساتھی نے گرو کی لاش کو رات کے وقت اٹھایا اور اپنے گھر میں رکھ لیا۔ یاد رہے کہ سکھ مردوں کو جلاتے ہیں۔ اس شخص نے ان کی میت کو جلانے کے لیے اپنے پورے کا پورا گھر جلا دیا۔ لاش کو کسی متوقع توہین سے بچانے کے لیے یہ قدم اٹھایا گیا تھا۔ اس بنا پر سکھ ایسا کرنے والے سکھ کی بے حد قدر کرتے ہیں۔ جب مغلوں کی حکومت کمزور پڑ گئی تو ایک وقت ایسا بھی آیا کہ سکھوں نے دلی پر حملہ کیا اور انہوں نے اس جگہ پر جہاں گرو صاحب کو قتل کیا تھا ایک گرودوارہ بنانے کا مطالبہ کیا۔ مغلوں نے انہیں اس بات کی اجازت دے دی اور اس طرح یہ گرودوارہ 1783 میں تعمیر کیا گیا۔ اس گرودوارہ کی تعمیر کا سہرا سکھوں کے ایک جرنیل بیگل سنگھ کو جاتا ہے۔ بعد میں مسلمانوں نے اس جگہ ایک مسجد بھی بنائی۔ اس طرح یہ جگہ ایک جھگڑے کا باعث بھی بنی رہی۔ انگریزوں کے دور میں اس جگہ کا فیصلہ سکھوں کے حق میں ہو گیا۔ گرو کے قتل کی وجہ سے سکھ اس جگہ کا بے حد احترام کرتے ہیں۔ میں جب بھی تاریخ پڑھتا ہوں تو احساس ہوتا ہے کہ تاریخ پڑھنے کے لیے بہت زیادہ حوصلے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اپنے طے شدہ نظریات اور احساسات کے ساتھ تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ کو تاریخ پڑھنے کا کبھی مزہ نہیں آئے گا اور نہ ہی آپ کبھی سچ جان سکیں گے۔ آپ صرف اپنے نظریات کو پڑھ رہے ہوں گے، لیکن اگر آپ غیر جانبدار ہو کر تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اپنوں اور غیروں کے کردار کا صحیح معنوں میں اندازہ ہوگا۔ میرے بزرگ بتایا کرتے تھے کہ تقسیم ہند کے وقت جب سکھ مسلمانوں کو مارتے تھے تو ساتھ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ اورنگزیب کے مظالم کا بدلہ ہے۔ انہی خیالات اور سوچوں کے ساتھ میں وہاں سے اپنی اگلی منزل کی طرف چل پڑا۔ باقی انشاءاللہ اگلی قسط میں۔